سے آتا ہو وہ نماز بھی پڑھنا جانتی ہو. اللہ کی قسم جس گھر میں آپ کی بیوی آئے گی نماز اور مصلے کے ساتھ، اللہ اللہ اس گھر کا ماحول یقیناً اسلامی ماحول اور دینی ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا. جس بچے کی ماں نمازی ہو، جس بچے کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہو اور بچہ 24 گھنٹہ اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، بچہ 24 گھنٹہ اپنے ماں کو کے ارد گرد رہتا ہے، اس کو قرآن کی تلاوت کرتا دیکھے گا تو اللہ کی قسم بچے اپنے ماں باپ کے طریقوں کو فوراً کیچ کر لیتے ہیں. ماں باپ کا طریقہ بچہ دنیا والوں کا طریقہ بھول سکتا ہے، لیکن بچے کے لیے اس کی ماں اس کا باپ آئیڈیل ہوتا ہے. بچے ماں باپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر کے اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہیں. یقیناً جو بچہ نمازوں کے جھرمٹ میں، جو بچہ قرآن کے تلاوت والے ماحول میں پرورش پائے گا، پروان چڑھے گا، اللہ کی قسم میرا عقیدہ یہ بولتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو آنکھیں نہیں دکھائے گا، اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دے گا، بلکہ اس نماز اور تلاوت کے اثر سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے میری قوم کے نئے نوجوانوں، یقیناً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ہونے والی بیوی میں 4 چیزیں تلاش کرو. اللہ اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ شریعت نے آپ کی بیوی کے اندر جو چیزیں تلاش کرنے کہا ہے، وہ چیزیں شادی سے پہلے دیکھنے کا حکم آیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا حسن بھی دیکھو. خوبصورتی دیکھنا منع نہیں ہے، شریعت چاہتی ہے کہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرو، منع نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے تمہاری بیوی خوبصورت بھی ہو، تمہاری بیوی مالدار بھی ہو، تم اگر دیکھنا چاہو تو خاندان بھی دیکھو. اور چوتھی چیز جو سب سے زیادہ خاص اور امپورٹنٹ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شریعت کہتی ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ وہ چوتھی چیز تم اپنی ہونے والی بیوی کی دینداری دیکھو کہ تیری ہونے والی بیوی دیندار ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. قسم خدا کی دوستو، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اگر 3 چیزیں ہیں یعنی دولت، حسن اور خاندان ہے، مگر دینداری نہیں ہے تو خبردار اس لڑکی کو اپنی شریک حیات مت بناؤ. اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ لڑکی دیندار ہے تو ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دو اور دینداری کی بنیاد پر تم اپنے لیے اس لڑکی کو اپنے بچوں کی ماں کی شکل میں اپنی بیوی بنا لو. اس لیے کہ جب دیندار عورت جس گھر میں آئے گی پوری نسل کو دیندار بنا دے گی. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار رسالت کانفرنس سرزمین کودالدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے دینداری آپ ضرور دیکھیے، آپ اپنی بیوی کے اندر دینداری دیکھیے. میں آپ کو بتاؤں، عرب کا ایک جاہل شاعر، زمانہ جہالت کا ایک شاعر تھا عرب کا. زمانہ جہالت یعنی میرے نبی کے آنے سے پہلے کا زمانہ. عرب کے لوگ بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے. اسی عرب کا ایک شاعر تھا جس کا نام متنبی تھا، اسی عرب کا شاعر تھا. حضرات محترم، بڑے بڑے شاعر فرزدق نام کا عظیم شاعر اسی عرب میں پیدا ہوا. تو عرب کے زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر ہے. آپ اس کو دیکھیے، زمانہ جاہلیت کا وہ شاعر اپنے 4 بچوں کو بلا کر کہتا ہے، میرے بیٹو، میں نے میرا احسان تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور میرا احسان تم پر آج بھی ہے. عرب کے لوگ بڑے ذہین ہوتے تھے. عرب کے اس باپ کے 4 بچوں نے کہا، اے میرا باپ، تمہارے احسان ہم پر آج ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارا احسان ہم پر ہے یہ ہم نہیں مانتے. اس لیے کہ تم نے ہمیں پیدا کیا یہ تمہارا احسان ہے، تم نے ہمیں پرورش دی یہ تمہارا احسان ہے، تم نے ہمارے لیے مکان بنایا یہ تمہارا احسان ہے، تم ہمیں کما کر کھلاتے ہو یہ تمہارا احسان ہے، تم نے ہمارے لیے جگہ زمین تیار کی یہ احسان ہے. لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تم نے کون سا احسان
ہم پر کیا. کہا میرے بچوں میرا احسان تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا. میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر احسان کیا تھا. بچوں نے کہا یہ بات ہم نہیں مانیں گے, یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں, عرب کا وہ زمانہ جاہلیت کا شاعر باپ کہتا ہے سنو, جب میں اپنے لیے ایک لڑکی تلاش کیا, اپنے لیے بیوی تلاش کرنے کے لیے نکلا, تو عام لوگوں کی طرح میں نے بھی سوچا کہ میری بیوی حور جیسی ہو, میری بیوی خوبصورت ہو, میری بیوی حسینہ کائنات ہو. لیکن میں نے اپنی بیوی کو حسین و جمیل ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ میری بیوی اگر خوبصورت ہوگی تو اس کی خوبصورتی کا زمانہ مشکل سے 5-10 سال کا ہوگا. اس کے بعد جب اس کی عمر بڑھتی رہے گی خوبصورتی ختم ہونے لگے گی اور اخیر تک اس کی خوبصورتی برباد ہو جائے گی. اس لیے میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ میری بیوی خوبصورت ہو یا نہ ہو, میں نے یہ مزاج بنایا کہ میں اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک خوبصورت کردار والی ماں تلاش کروں, ایک بہتر کردار والی ماں سے میں شادی کروں. اللہ اکبر. اس لیے میں نے ایک بہترین کردار اور خصلت والی لڑکی سے شادی کیا. اے میرے بچوں, اگر میں ایک اچھی ماں سے شادی نہیں کرتا, ایک ایسی عورت سے جس کا کردار اچھا تھا, اگر اس کو میں اپنی بیوی نہیں بناتا تو آج تمہارا کردار اچھا نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اپنے لیے خوبصورت دلہن تلاش کرنے کے بجائے تم لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ ماں تلاش کر کے شادی کیا. اس لیے میرا احسان کل بھی تھا آج بھی تم پر ہے. بے شک حق ہے. نعرے تکبیر, نعرے محترم سیمانچل کی شادیاں آپ دیکھیے اور آپ جا کر ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچئے کہ جو باتیں میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں یقیناً وہ کتنی اہم باتیں ہیں جسے ہم پر سیکھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ہم پر واجب ہے. حضرات محترم, آپ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ہم خود نہیں بلکہ سارے لوگوں کو دکھاتے ہیں, اور جہاں پر ہمارے یہاں رشتہ داری یعنی دولہے کو دیکھنے کی رسم یا دلہن کو دیکھنے کی رسم ہوتی ہے, اللہ اکبر, بدتمیزی کی حد ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے ایک دلہن کو سجا کر بیٹھا دیتے ہیں لوگ, اور اللہ کی قسم 10-20 نہیں بلکہ 100-50 لوگ مل کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہیں. اللہ اللہ, یہ کون سی تہذیب کا حصہ ہے, یہ کون سا اسلام آپ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم اس عورت کو وہاں آپ تماشا بنا کر بیٹھاتے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے دعوت نظارہ ہوتا ہے. یہاں بھی گناہ اور حرام سے کام آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد ہمارے علاقے میں شادیوں کے سیزن میں ہلدی لگانے کا رواج عام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہلدی یعنی کچی ہلدی اور کسئی لگانا جائز ہے جس کو شریعت میں اپٹن کہتے ہیں. حضرات محترم, ہلدی آپ اگر کچی ہلدی بدن میں ملتے ہیں تو اس میں جلد میں نکھار آتا ہے, بدن کی خوبصورتی جلد کی بڑھتی ہے. اس لیے شریعت منع نہیں کرتی آپ اپنی دلہن اور دولہا کو ہلدی لگاؤ, شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے لیکن شریعت کے دائرے میں لگانا ہے. ہمارے علاقے میں جب دولہے کو ہلدی لگائی جاتی ہے, اللہ اکبر, دولہے کو بیٹھا کر محلے اور گاؤں اور آنگن کی عورتیں چاروں طرف سے گھیر کر گیت گاتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کی قسم, اے میری قوم کی ماؤں, بیٹیوں, بہنوں, اللہ نے تمہاری آواز کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے, تمہارا زور زور سے گیت گانا تو دور کی بات ہے. نبی کی حدیث ہے اگر تمہارا گھر راستے سے قریب ہے یعنی تمہارے گھر کی دیوار راستے کے قریب ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت اگر پیروں میں پازیب پہنتی ہے, پیروں میں اگر وہ
پازیب اور پائل پہنتی ہے اور ان پائلوں میں گھنگرو لگا ہے جس سے آواز آتی ہے، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر راستے کے قریب گھر ہے اور تم گھر کے اندر آنگن میں ہو، اللہ کی قسم تو اگر پازیب میں گھنگرو ہے تو خبردار اے میری قوم کی ماؤں بیٹیوں بہنوں، اپنا پیر زور سے زمین پر مت رکھو، اس لیے کہ تم اپنا پیر زمین پر زور سے رکھو گی تو گھنگروؤں کی آواز راستے چلنے والے اجنبی مردوں کے کانوں میں پڑیں گے۔ شریعت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تمہارے گھر کے اندر تمہارے پائل کی آواز کسی اجنبی مرد کے کانوں میں پڑے، پھر یہ کیسے گوارا ہوگا شریعت کو کہ تمہاری آواز غیر محرم مرد گانے کی شکل میں سنے؟ اس لیے خبردار اپنے دولہے کو ہلدی لگاتے ہوئے گانے کا جو رواج ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے دوستو، جب دولہے کو ہلدی لگائی جاتی ہے تو سب سے پہلے دولہے کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ ہلدی لگاتی ہے، دولہے کی چچا زاد بہنیں، دولہے کی خالہ زاد پھوپھے زاد بہنیں، یعنی جس رشتے کو شریعت نے حرام کہا ہے اسی رشتے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے میری قوم کی بھابھیوں کان کھول کر سن لو، اور اے میری قوم کا نوجوان تم بھی کان کھول کر سن لو، شریعت نے ہلدی لگانا جائز قرار دیا ہے۔ یا تو اپنے بدن میں خود ہلدی لگاؤ، اگر نہیں لگا سکتے تو مرد کا ستر عورت یہ ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ مرد کو ہر حال میں چھپانا ہے، یہ کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ اتنا چھپانے کے بعد باقی بدن کے حصے میں اگر ہلدی لگوانا ہے تو تمہاری ماں لگائے، تمہاری بہن لگائے، تمہاری پھوپھی لگائے، تمہاری خالہ لگائے، یعنی وہ عورتیں لگائے جس سے تمہاری شادی جائز نہیں، جس سے تمہارے خون کا رشتہ ہے، وہ عورتیں تمہارے بدن میں ہلدی لگا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اے نوجوان، تیری بھابھی کا تیرے بدن کو چھونا اور تیری بھابھی کے بدن کو چھونا یہ شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے خبردار اپنی بھابھی، اپنی بہن اور اپنی چچا زاد بہنوں، خالہ زاد اور پھوپھی کی لڑکیوں سے ہلدی لگا کر اپنی شادی کو حرام چیزوں کے ذریعے آگے بڑھانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور اور بھابھی کے رشتے کے بارے میں، آج اس رشتے کو سب سے کلوز رشتہ سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ فری جو رشتہ سمجھا جاتا ہے ہمارے گھروں میں دیور اور بھابھی کا رشتہ ہے۔ لیکن اللہ کا نبی اس رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ دیور اور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے تو نبی فرماتے ہیں الحموہا الحموہا، کہ اس بھابھی دیور کے لیے موت ہے، موت ہے۔ اللہ کی قسم نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بھابھی دیور کے لیے موت ہے، یعنی جس طرح موت سے بھاگتے ہو اسی طرح دیور بھابھی سے اور بھابھی دیور سے دور رہے۔ لیکن جس رشتے کو مصطفیٰ نے موت سے تشبیہ دیا، موت کی طرح دور رہنے کا حکم دیا، آج اسی رشتے کو تم نے سب سے قریب بنا کر تم شریعت کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہو اور کارڈ پہ لکھتے ہو کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ صرف کارڈ پہ لکھنے سے نکاح سنت نہیں بنے گا، بلکہ پہلے تمہیں سنت کے مطابق نکاح کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میری قوم کا نوجوان خبردار خبردار، اگر تمہیں اپنی آنے والی اولادوں کو باادب دیکھنا ہے تو اپنی شادی ہی کو شریعت کے طریقے پر کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کسی شادی کا نتیجہ تیری اولاد ہے، جیسی شادی ہوگی اولاد ویسی ہی پیدا ہوگی۔ شادیوں میں اگر تم نے حرام کے ذریعے پوری شادی کو رچایا تو پھر سمجھ لو کہ اس ملن کا نتیجہ جو ہوگا، تم یہ امید مت رکھنا کہ بڑا باادب بچہ پیدا
پیدا ہوگا۔ اللہ کی قسم میری قوم کے لوگوں، اب میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے معاشرے میں شادی کا جو سب سے گھاتک موڑ ہے، جو سب سے بھیانک موڑ ہے، جہاں پر صرف حرام نہیں بلکہ شرک کے دروازے تک ہم قدم رکھتے ہیں، وہ یہ کہ دولہے کو سجانے کے بعد اللہ اللہ جب دولہے کو سجا کر گاڑی پہ بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد دولہے کی گاڑی سسرال کے دروازے پہ جا کے رکتی ہے اور دولہے کا دروازہ کھلتا ہے گاڑی کا، اللہ اللہ دولہا گاڑی سے نیچے آتا ہے، ادھر سسرال کی چند خوبصورت عورتیں اللہ اللہ یا تو اس کے سالے کی بیوی یا تو اس کی سالیاں یا رشتے کی سالیاں تھال میں کچھ لے کر اور اس میں پان کی پتیاں اور اس میں دھان اور نہ جانے کیا کیا ایک چراغ لے کر، جسے آرتی اور ڈالی کے نام سے آپ جانتے ہو، جسے ہندو آرتی کہتے ہیں مسلمان ڈالی کہتے ہیں، اللہ کی قسم اے میری قوم کی ماؤں بیٹیوں بہنوں، اللہ اللہ اب تک تو حرام ہو رہا تھا لیکن یہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ یہ مشرکانہ رسم ہے، یہ کافرانہ رسم ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ڈالی دولہے کو نہیں دکھائیں گے تو شادی میں نقصان ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم شادی میں تو نقصان نہیں، آپ کے ایمان میں نقصان ہوگا، آپ کا ایمان آپ کے سینے سے نکل جائے گا، آپ کا ایمان آپ کے قلب سے نکل جائے گا، آپ پر غیر مسلموں کا حکم عائد ہوگا، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے یہ ڈالی چمانا یا آرتی گھمانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکوں اور ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اس لیے اے میری قوم کی ماؤں بیٹیوں بہنوں، خبردار ایک شادی کی وجہ سے اپنا ایمان برباد مت کرو۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے اور یہ تو ایمان کا سودا ہے، لیکن آپ دیکھیے ایمان کے سودے کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماحول کی چند خوبصورت لڑکیاں نہایت ہی میک اپ کے ساتھ جب اس دولہے کو آرتی کے لیے تھال لے کر پہنچتی ہے تو دوسری طرف 100 سے 150 خوخار قسم کا باراتی کھڑا رہتا ہے۔ ان باراتیوں میں اکثر آوارہ بچے جسے مزہ لینے کے لیے بارات میں جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہاتھ میں چھلا، کانوں میں بالیاں اور بالوں کو پتہ نہیں کس کس جانوروں کی طرح بال کٹوا کر اس سال شادیوں میں گلے میں جنزیریں ڈال کر بالکل آوارگیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور وہ نوجوان جب اس دولہے کے قریب کھڑے ہو کر ان کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ آرتی کیسے گھمائی جاتی ہے، ان کی خوخار اور حرام نگاہ ہے ان نوجوان لڑکیوں کے حسن پر پڑتی ہے اور آپس میں تبصرہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حسن کا ٹارگٹ اور بنا کر ان ماں بہنوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے میری قوم کے مردوں، تمہاری غیرتیں کہاں مر گئی ہے؟ اپنی بچیوں کو اسلام نے جس کے پردے کو لازم قرار دیا، اسلام نے جس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، آج ان بچیوں کو سجا کر ان خوخار بھیڑیوں کے نگاہوں کا شکار بنانے کے لیے 200-150 باراتیوں کے ان ظالم نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے ہو۔ اللہ کی قسم تمہارے اس عمل کی وجہ سے صرف تمہاری وہ بیٹیاں جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ ان کے ذمہ دار کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور اے میری قوم کی ماں بیٹیوں بہنوں، اللہ کی قسم اللہ نے تمہارا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ کائنات کے کسی مذہب میں عورت کا مقام اتنا بلند نہیں جتنا اسلام نے عورت کو عزت دیا ہے۔ اس لیے میری قوم کی ماں بیٹیوں بہنوں، اللہ کی قسم تم دوسروں کی بھوکی نگاہوں کا ٹارگیٹ بننے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہو۔ ارے اللہ نے تمہیں تو
اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اللہ کی وہ جنت جسے حاصل کرنے کے لیے انبیاء، اولیاء، صحابہ اور اولیاء ائمہ، ایک سے ایک ولی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے رات رات عبادت کر رہا ہے، اللہ نے تمہارے قدموں میں اس جنت کو ڈال دیا ہے۔ اس لیے میری قوم کی ماں، اللہ نے اتنا بڑا مقام تمہیں دیا ہے کہ جس جنت میں جانے کی تمنا سارے لوگوں کو ہے، وہ جنت تمہارے قدموں میں ہے۔ اس لیے خدا کی دی ہوئی اس عزت کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو ان بھیڑیوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے لوگوں، شادیوں کے رسم و رواج بڑے نرالے ہیں، اور آپ دیکھیے جب بارات جاتی ہے تو آج کل بارات میں غیر مسلموں کے طریقے پر ہمارا نوجوان کو اس شادی جیسی سنت جگہ پر بھی ہمیں ڈی جے چاہیے، ڈھول اور باجے چاہیے۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ڈی جے تمہاری شادی میں جائے گا، جب ڈھول اور باجے تمہاری بارات میں جائیں گے، اور ڈھول اور ڈی جے کی آواز پہ جب وہاں پر ناچنے والے لفنگے ناچیں گے، اللہ کی قسم اس نکاح کے ذریعے جس میں ڈی جے اور ڈھول بجتے ہیں، اللہ اللہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو ناچنے والا ہی ہوگا، خدا کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تم نے نکاح جیسی اس پاک رشتے کو ڈھول اور باجوں کے ذریعے ناپاک بنا دیا ہے۔ اس لیے اگر آنے والی نسلوں کو پاک دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے قدموں میں جنت تلاش کرے، تو خبردار اپنے شادیوں کو ڈھول اور باجے سے پاک کر دو۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ تمہاری شادیاں ڈھول اور باجوں سے پاک ہوں گی، تبھی آنے والی نسلوں میں انقلاب پیدا ہوگا، تبھی آنے والی نسلیں غوث و خواجہ کے عشق میں مچلیں گی۔ ورنہ میرے دوستو کان کھول کر سن لو، آج جو آوارگیت پھیل رہی ہے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے تم نے آنے والی نسلوں کو بگاڑنے کی کوشش کیا ہے۔ ایک دن کا مزہ اللہ 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 کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو، اور اس کے بعد دیکھیے آج بہت سے علاقوں سے ڈی جے بند تو ہوا ہے، لیکن ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، اور وہ یہ کہ جب کھانے کا اسٹیج بنتا ہے، کھانے کا پنڈال بنتا ہے، تو جگہ جگہ پہ چھوٹا چھوٹا باکس لگا ہوا ہوتا ہے جس میں گانا یا گانے کی میوزک چلتی ہے۔ حضرات محترم، گانا اور گانے کی میوزک آپ جو بھی کہہ لیں وہ سب ڈی جے اور گانوں کی صف میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ تھا کہ تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کھانا کھاؤ تو غلط چیزیں نہ سنو، کھانا کھاؤ تو غلط بات مت بولو کھانے کے دوران۔ لیکن اے مسلمانوں، آج تمہیں شکایت یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچیے اسلام پور میں، تو اگر 100 میں اگر 100 پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے تو اس میں 80 مسلمان ہے، 20 غیر مسلم ہے۔ اللہ اللہ، پروردگار نے جس قوم کو پاکیزگی کی تعلیم دینے کے لیے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، اے مصطفیٰ تم اپنی قوم کو پاکیزہ بنا دو۔ آج اس نبی کی امت کھانے کی میز پہ بھی اسے گانا چاہیے، کھانے کے ٹیبل میں بھی اسے گانے کی میوزک چاہیے۔ اے میری قوم کے لوگوں، کھانے کا وہ لقمہ جو میوزک کے ساتھ تمہارے پیٹ میں جائے گا، یقیناً وہ کھانے کا لقمہ برکت لے کر نہیں جائے گا۔ اگر اپنے کھانے کے لقمے کو برکت والا بنانا چاہتے ہو تو ہٹاؤ ان میوزکوں کو، خبردار میوزک کا استعمال مت کرو، بلکہ کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور کھانے کے وقت خاموش ہو کر کھانا کھاؤ۔ اگر بولنا ہی ہے تو دینی اور ضروری باتیں کرو، تب جا
کر وہ لقمہ تیرے پیٹ میں پہنچے گا تو برکتیں لے کر پہنچے گا، اور اس لقمے کے اندر جو طاقت بدن میں ہوگی اس طاقت کے اندر اللہ اتنی برکت اس لقمے میں عطا کرے گا جو اللہ کا نام لے کر پیٹ میں جائے گا وہ لقمہ تمہیں مسجد کی طرف لے جائے گا، لیکن جو پیٹ میں لقمہ گانا سن کر جائے گا وہ تمہیں مسجد سے دور رکھے گا۔ اس لیے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کھانا کھاؤ تو کس انداز سے کھاؤ۔ اگر کھانا شریعت کے مطابق کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی عبادت بنے گا، اگر کھانا گانا سن کر کھاؤ گے تو وہ کھانا عبادت نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والا بنے گا۔ اس لیے آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ بڑے درد کے ساتھ یہ بات نوٹ کر لو اپنے ذہن و دماغ میں کہ اپنے کھانے کی میز کو گناہوں سے پاک رکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، آج جو سماج میں آپ کسی سے جلسے کے نام پہ چندہ لینے جائیے، کسی سے مدرسہ اور مسجد کا چندہ لینے جائیے تو اللہ کی قسم وہ 10 طرح کے بہانے بناتا ہے، 10 طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میرا تو نقصان ہو گیا، کاروبار نہیں چلتا، کھیتی نہیں ہوئی۔ آپ کو 1000 وہ عذر پیش کرے گا اور اس کے بعد آپ کا 10 منٹ برباد کرنے کے بجائے مشکل سے 10-20 روپیہ نکال کر دے گا۔ مسلمانوں کی غربت دیکھنی ہو تو آپ مدرسہ مسجد کا چندہ مانگ کر دیکھو، اچھا خاصا مسلمان اپنی غریبی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اسی مسلمان کو امیر دیکھنا ہو تو اس کی شادیوں میں دیکھو، جو مسلمان کسی مسجد میں 500 روپیہ چندہ نہیں دینا چاہتا ہے وہ مسلمان اپنے بیٹے کی شادی میں 20,000 کا پٹاخہ پھوڑ دیتا ہے، جو مسلمان مسجد میں 1000 روپے کا چندہ دینے سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان اپنے بچے کی شادی میں 20,000 کا ڈی جے بجواتا ہے۔ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، جو ڈی جے اور جو پٹاخے تم نے چھوڑا ہے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا میدان محشر میں، قبر میں۔ لیکن اللہ کی قسم اگر تم نے 500 روپیہ کسی مسجد اور مدرسے کو چندہ دے دیا تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ 500 روپے کا حساب تجھے نہیں دینا پڑے گا، بلکہ وہ 500 روپیہ تمہیں قبر اور حشر کے حساب سے بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ جو تم نے دنیا میں اپنے لیے خرچ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر آپ نے 1 روپیہ بھی دیا ہے تو اللہ کی قسم آپ کان کھول کر سن لیجئے، وہی 1 روپیہ اللہ کے یہاں آپ کی طرف سے جمع رہتا ہے اور اللہ اس 1 روپے کو ایسے پالتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس طرح آدمی اپنے گائے کے بچے کو پال کر بڑا کیا، پھر وہ گائے کے بچے کے کئی بچے ہوئے، پھر وہ بچے بڑھے، اسی طرح اللہ اپنے راستے میں دیے ہوئے 1 روپے کو اس طرح بڑا کرتا ہے کہ قیامت تک وہ بڑا ہوتے رہتا ہے۔ اور قیامت کے میدان میں جب نیکی کے پلے میں آپ کی نیکیاں کم ہوں گی تو دین کے نام پر جو پیسہ آپ نے دیا ہے اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اسی پیسے کو جو قیامت تک بڑھتا رہا اسے اٹھا کر لے جاؤ اور میرے بندے کے نیکی کے پلے میں رکھ دو۔ اللہ آپ کے نیکی کا پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے شادیوں میں ناجائز پٹاخوں کے پیسے خرچ کرنے کے بجائے، شادیوں میں ڈی جے اور میوزک پہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے پیسوں کو خرچ کرنا ہے تو دین کے نام پر کرو، اللہ اس کے رسول کے نام پر کرو، مدرسہ اور مسجد کے نام پر کرو۔ اگر آپ کو اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں تو آپ ائمہ اور علماء کے نام پر خرچ کرو، اس لیے کہ اس سے اچھی جگہ اپنی دولت کو خرچ کرنے کی اور دوسری نہیں ہے۔ اللہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 5000 کا امام رکھتا ہے آدمی تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی ہر مہینے میں پیسہ تاریخ کے ساتھ دینے میں آنا کانی کرتا ہے۔ اللہ 20,000 کے پٹاخے بیٹے کی شادی میں پھوڑنے والا، 20,000 کا ڈی جے کرنے والا، 1 لاکھ کا پنڈال اور 2 لاکھ کا کھانے کا انتظام کرنے والا، فالتو چیزوں میں پیسہ برباد کرنے والا، جب امام
इमाम साहब निकाह पढ़ाने जाते हैं, अगर इमाम साहब ने 1100 रुपये मांग लिया तो ऐसा लगता है कि 11 लाख रुपया मांग लिया है। अल्लाह अल्लाह, पटाखे वाले को पैसा दिया तो जरा भी दर्द नहीं हुआ, डीजे वाले को दिया तो थोड़ी सी तकलीफ नहीं हुई, 20 गाड़ियों को पैसा दिया तो 2000 रुपया, जरा सी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब इमाम साहब को जो असल काम कर रहा है, अगर इमाम साहब ना हो, अगर ईजाब कबूल ना कराए तो तुम्हारा डीजे भी बेकार है, तुम्हारे पटाखे भी बेकार है, तुम्हारे 1 लाख का पिंडाल भी बेकार है, तुम्हारे 2 लाख का खाना भी बेकार है। अरे असल रोल तो इमाम अदा कराता है, ईजाब कबूल ना हो तो तुम्हारी ये सारे अखराजात बेकार है। लेकिन उसी इमाम को अगर निकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपया देना हो तो 20 लोग बहस करने लगते हैं, कहते हैं ये तो दीन का काम है। अल्लाह अल्लाह, दीन के काम में आप पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? आप आलिम है। ऐसे ऐसे लोग हैं बोलने वाले। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि मस्जिद बनाना दीन का काम है, लेकिन मस्जिद बनाने वाले मिस्त्री को क्यों नहीं कहते ये तो खुदा का घर है, इसको बनाने में पैसा क्यों ले रहे हो? अल्लाह अल्लाह, और किताबें छापना ये दीन का काम है, कुरान को छापना दीन का काम है। पड़ोस वाले से जाके कहो कि कुरान जैसी अजीम किताब को छापते हो, पैसा ले रहे हो, शर्म नहीं आती? मदरसा बनाना दीन का काम है। मिस्त्री से कहो कि मदरसा बनाना तो दीन का काम है, इसे फ्री में करो, पैसा लेते हो, शर्म नहीं आती? अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज करना दीन का काम है। एरोप्लेन वाले से कहो कि हज पे ले जा रहे हो और पैसा लेते हो, शर्म नहीं आती? मक्का मुकर्रमा में जमजम का पैसा लिया जाता है, खजूर का पैसा लिया जाता है।